ادا کرو، پھر بھی وہ اس پہ آمادہ نہیں ہوتا اور اپنی اس ڈھٹائی پہ اڑا ہوا ہے اور حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر عورت اور مرد صلح کا راستہ اختیار کریں، عورت اپنے کچھ حقوق معاف کر دے طلاق سے بچنے کے لیے، اور مرد جو ہے وہ یعنی کوئی کمپرومائز کا راستہ اختیار کریں۔ لیکن عورت اپنے حقوق معاف نہیں کرنا چاہتی تو پھر عورت کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ مرد سے طلاق مانگے تاکہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کر کے اپنے حقوق پورے طور پہ وہاں سے وصول کرے۔ عورت اس کنڈیشن میں مرد سے اگر طلاق مانگتی ہے تو پھر مرد پر واجب ہوگا کہ یا تو اس کے حقوق پورے ادا کرے ورنہ اسے طلاق دے کے فارغ کرے۔ ایسی صورت میں اگر وہ طلاق بھی نہیں دیتا اور اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسا ناانصافی مت کرو کہ ایک عورت کو لٹکا کے چھوڑ دو۔ تو عورت کے پاس آپشن اس صورت میں عدالت میں جانے کا نہیں ہے، مرد کو جیل بھجوانے کا آپشن نہیں ہے، عورت کے پاس آپشن ہے کہ یا تو وہ صبر کرے یا مرد سے طلاق کا مطالبہ کرے کہ بھئی میں آپ سے طلاق لے کے یا خلع لے کے کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ تو میں نے شریعت کا حکم بیان کیا۔ رہا مسئلہ عدالت میں جانے سے وہ کافر ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، تو اگر عورت کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ شریعت میں مرد کو اللہ نے اجازت دی ہے زیادہ شادیوں کی اور میرے لیے اس صورت میں عدالت جانا حرام ہے، ناجائز ہے، اور جو قانون ملک کا بنا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ وہ بہرحال غلط ہے، اس میں تو سب پوری دنیا کے سارے علماء کا اتفاق ہے، کسی مسلک کا اس میں اختلاف نہیں ہے، تو عورت کو یہ مسئلہ معلوم ہے، پھر بھی وہ عدالت جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں گناہ کر رہی ہوں، تو گناہ کو اگر وہ گناہ سمجھ کے کرتی ہے تو یہ گناہ تو ہوگا مگر اس سے کافر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہی اور وہ کہہ رہی ہے مرد نے جو دوسری شادی کی ہے یہ عمل ہی غلط ہے اور اللہ نے جو قانون بنایا ہے مرد کو 2 شادیوں کی اجازت کا گویا یہ قانون ہی غلط ہے اور اس غلطی پر میں اس شوہر کو سزا دوں گی، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس کو میں جیل میں بھجواؤں گی، تو یہ شریعت کے حکم پر گویا ایگری نہ ہونا ہے، اور جو شریعت کے حکم پہ راضی نہ ہو تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو عدالت میں اگر عورت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو گناہ تو بہرحال ہوگا، عورت کو ناجائز تو ہے اپنے شوہر کے ساتھ یہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ بہرحال ناجائز ہے، اس میں تو دو رائے کسی عالم کی نہیں ہو سکتی۔ ایسی صورت میں عدالت میں جانا عورت کے لیے ناجائز ہے کیونکہ عورت کو یہ آپشن شریعت نے دیا نہیں، عورت کو جو آپشن دیا بھئی تمہارے حقوق ادا کر رہا ہے تو صبر کرو، ادا نہیں کر رہا تو طلاق لو اس سے، یہ آپشن عورت کے پاس ہے۔ عدالت جا کے صرف دوسری شادی کرنے پر شوہر کو جیل بھجوا دینا، یہ آپشن اللہ اس کے رسول نے عورت کو دیا نہیں ہے، یہ اختیار دیا نہیں ہے، تو جو اختیار دیا نہیں ہے تو اس اختیار کو استعمال کرنے سے عورت گناہگار ہوگی، اور اگر وہ اس کو جائز سمجھ کے کر رہی ہے کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں بالکل ٹھیک ہے، مجھے اطمینان ہے، تو وہ صرف گناہگار نہیں ہوگی بلکہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے گی، کافر بھی ہو جائے گی وہ، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو غلط سمجھا ہے، اللہ نے تو اس کو روکا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کو غلط سمجھ رہی ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ مانتا ہے کہ پڑھنی چاہیے مگر مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، میں گناہگار ہوں، تو وہ گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھ کے ٹھیک کر رہا ہوں تو وہ صرف گناہگار نہیں ہوگا بلکہ کافر بھی ہو جائے گا، کیونکہ آپ نماز نہ پڑھ کے ٹھیک بہرحال نہیں کر رہے۔ تو عورت اگر عدالت میں جاتی ہے اس عمل کو ٹھیک سمجھ کے کہ میں بالکل صحیح کر رہی ہوں، شریعت کو روکنے کا حق نہیں ہے مجھے، تو یہ کافر والی بات ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گی، اور اسی حال میں اگر توبہ کیے بغیر اس کی موت واقع ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے، اس لیے کہ اللہ کے احکام پہ ناراضی کا اظہار یہ کفر ہے، اور یہ کفر اکبر ہے، بڑا کفر ہے، جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہی حکم عدالتی خلا کا بھی ہے کہ عورت اگر عدالت سے خلا لیتی ہے اور علماء سے اس نے پوچھ لیا یا پہلے سے اس کو معلوم ہے کہ آج کل عدالتوں میں جس طرح سے یک طرفہ خلا کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں، نہ الزامات شوہر پہ ثابت ہوتے ہیں، نہ وہ الزامات کی بسا اوقات وہ نوعیت ہوتی ہے جس کی بیس پر عورت کو خلا کا اختیار ہو، وہ ویسے ہی چلی جاتی ہیں اور جھوٹے الزامات لگا کے خلا کی ڈگری لے لیتی ہیں، یا الزامات سچے ہوتے ہیں مگر پروسیس وہ اختیار نہیں کیا جاتا تو شریعت نے بتایا ہے، تو وہ خلا کی ڈگری وہ لے لیتی ہیں اور وہ خلا شریعت میں کالعدم ہے۔ بعض خلا ٹھیک بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر جو عدالت سے آج کل خلا کی ڈگریاں جاری ہو رہی ہیں وہ پاکستانی قانون کی روح سے تو ٹھیک ہو سکتی ہیں مگر اسلام کی روح سے بہرحال بالاجماع وہ کالعدم ہے، کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے جج کو نہیں دیا، شوہر کو دیا ہے، عورت جس کی بیوی ہے۔ تو اگر کوئی خاتون عدالت سے خلا کی ڈگری لیتی ہیں اور ان کو یہ مسئلہ پہلے سے معلوم ہے کہ اس خلا کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، یک